نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجوہم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ طرح معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر سلامتی دی راہ دا اور اللہ دی رضا دا ذکر کران گے اور نور دے رستے دا ذکر کران گے قرآن کریم دی سورہ مائدہ دی 16ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ اللہ جل شان اور سلامتی دی راہ دکھاؤندا ہے انہوں جڑا او دی رضا دا تابع ہوئے اور ایداں دے لوکاں نوں اپنے حکم تو اپنے حکم نہ اندھیریاں چوں روشنی دی طرف کڈدا ہے اور انہاں نوں سیدھی راہ تے چلاوندا ہے اس پاک دے اندر سونے رب نے یہ دسیا کہ اللہ سونا جڑا اس صراط مستقیم دی جڑی سلامتی والی راہ آ نور والی راہ آ نورانی راہ آ اللہ وہ راہ دکھاوندا ہے کہ جڑے بھی سراپا ہی رضا مولا بن جاندے آ ظاہرن باطن سر تو لے کے پیراں تک تے اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں انہوں ہنیریاں دے رستیاں چوں کڈ کے نور والے رستیاں چ لے آਉنا ہے جننے بھی رستے اللہ تو علاوہ یہ سارے ہنیریاں دے رستے ہیں تے اللہ طرف جان والا جڑا سیدھا رستہ صراط مستقیم ہے جہدے بارے سونے رب نے قرآن چ دسیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچتا ہے اور یہی سیدھا رستہ ہے جتے چل کے انسان دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے ایسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ جہاں ذکر سونے رب نے قرآن چ فرمایا اور ایسے واسطے انسان نو پیدا کیتا اور طریقہ کار بھی سونے رب نے دسیا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ زندہ دل مردہ نفس صاحب وصل و وصال صحیح القیدہ پھرو مرشد کو نوری کنیکشن حاصل کرو اپنے دل چ تاکہ حزب الشیطان اور رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جائے انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے زیر نگرانی مسرور ریاض تے مجاہدات کرے تاکہ روح جسم جو نکل کے پھر پیشوا دی مدد اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری چ حاضر شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اللہ دی بارگاہ جا کے جہدے مولا دی نعمت حاصل کرے پھر ہی انہوں فقر محمدی دا ایمان حقیقی عرفان حقیقی فنا فی اللہ بقا باللہ حق الیقین دا کمال حاصل ہوئے گا اور نعمت عمل قرآن و سنت نہ ملنی ہے اجماع اہل سنت و جماعت نہ رہن نہ ملنی ہے اور مسنون ریاضتوں مجاہدات کرنا مل سکتی ہیں اور اللہ والیاں دی معرفتی نعمت حاصل ہونی ہے اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ گھر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی علامہ اقبال فرما دے اگر یہ راز سمجھنا چاہنا ہے کہ تو علامہ اقبال دا شعر ہے جدا مفہوم ہے علامہ اقبال فرما دے اگر تو ازل دے راز جاننا چاہنا تے اپنے آپ تے اکھاں کھول ایک بھی تو ہاں ہزار بھی تو ہاں چھپیا بھی تو ہاں تے زار بھی تو ہی ہاں
اس ایک ذات دے ظہورات عکس دا رقص جننے بھی جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤندے رہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے جڑا شخص محض اپنے تکبر اور گھمنڈ دے اوتے ہوئے اور سمجھے کہ میں اپنا کام خود چلا لاں گا اور مینوں پیر دی ضرورت نہیں، تے انہیں نادانی دا بیج بویا، کیونکہ بغیر رب تو یہ رستہ انسان کدے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت دادا گنج بخش حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ فقیر وہ نہیں جہاں ہاتھ دنیاوی ساز و سامان تو خالی ہے، بلکہ فقیر وہ جہاں دل حوث خواہشات تو خالی ہوئے، کہ جی دل وچ ذرا بھی خلق دی خواہش نہ ہوئے۔ تے خلق دی خواہش جڑی ہے غوث پاک فرماؤندے شرک ہے، تے شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ وہ رستہ جڑا سونے رب نے دکھایا نور دا اس رستے چلے، تے جنہیں خلقی رستے ہے سارے چھڑ دے، اور شیطان دے افلاطونیاں دجالیاں دے اسلام دشمن قوتاں دے نفس پرستاں دے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے بنائے جنہیں بھی دستور نظام منشور نے سب کو دفن کر کے قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑے، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے۔ اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ ہے، تے سچے اللہ والے نہیں اللہ دے پروگرام نو صحیح سمجھا، اور ایسے واسطے سب کچھ اپنے پیر پیشوا تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے سونے رب تے قربان کر کے راہ مولا دے مسافر بن گئے، ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزاری، اتوں تک اللہ رب العزت نے انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عطا فرمائی اور مقصد حیات حاصل کیتا ہے سیدھے رستے چل کے۔ تے سونے رب نے اسی بات دسیا کہ اللہ پاک جڑا سلامتی دیاں راہاں دکھاوندا ہے، سلامتی دیاں ساریاں راہاں اللہ دی بارگاہ تک جاندیاں، تے جدوں انسان اللہ دی رضا دا تابع ہو جاندا ہے، یعنی اپنے نفس دی ہر خواہش نو اللہ دی تلوار نال ذبح کر کے اللہ دا اثبات حاصل کردا ہے، اپنے نفس مارا نو مطمئنہ بناوندا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، روح ایمان عشق مولا حاصل کردا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فتح ہے انہیں تباہ کردا ہے، پھر اللہ پاک انہوں اپنا محبوب بنا لیندے ہے اور یہ واسطے راہ کھول دیندے اور اپنی بارگاہ تک اللہ سونا نو رسائی دیندا ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر رب سونا فرماوندا میں نیریاں جو کٹ کے پھر روشنی طرف لے جانا ہے، اور انہوں نے پھر سیدھی راہ تے چلاؤنا جڑی سیدھی راہ اللہ تک پہنچ دی ہے، واللہ قصد السبیل قرآن چ دسیا کہ سیدھا راستہ اللہ تک پہنچدا ہے، اور قرآن پاک سونے رب نے دسیا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ سونی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل ماجز مسکین بے سہارا انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے سانو اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل ماجز مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔